بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اللہ عز و جل کی ذات ظلم و جبر سے پاک ہے، وہ ظلم کو کبھی برداشت نہیں کرتا، اور وہ بھی ان ہستیوں کے ساتھ کہ جنہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنتی نوجوانوں کا سردار بنایا اور جن کی والدہ کو جنتی عورتوں کی سردار قرار دیا۔ وہ اہل بیت جن سے محبت کا حکم دیا گیا اور جن کی دشمنی کو اپنی دشمنی قرار دیا گیا۔ یہ وہی خاندان ہے جن کی رگوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک خون گردش کر رہا ہے۔ ظالموں نے خانوادہ رسول کو 61 ہجری میں میدان کربلا میں بڑی بے دردی اور سنگ دلی سے شہید کر دیا، حتیٰ کہ چھوٹے بچوں کو بھی رحم نہ کیا اور انہیں پیاس کی شدت سے تڑپا کر تیر برسا کر شہید کر دیا۔ ان ظالموں کے ناپاک جسموں سے انسانیت بھی ختم ہو چکی تھی کہ شہدائے کربلا کی لاشوں کو بے کفن چھوڑ کر چلے گئے۔ انہی ظالموں میں ایک نام شمر بن ذوالجوشن کا بھی تھا۔ اس نے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کو بے دردی سے شہید کیا۔ شمر بن جوشن کی کنیت ابو ثابت تھی۔ وہ قبیلہ حوازن کی فرد اور سردار تھا، اور وہ واقع کربلا میں لشکر یزید میں 4000 سپاہیوں کا کمانڈر تھا۔ اس کا تعلق عامر بن صعصع کی اولاد سے تھا جو کہ حیب بن قلاب کے خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ اسی نسبت سے اسے عامری، جبابی اور کلابی بھی لکھا گیا ہے۔ کتب میں اس کا نام شمر کی صورت میں درج ہے، لیکن عام طور پر اسے شمر کی شکل میں جانا جاتا ہے۔ شمر کا لفظ ابانی ہے اور اس کے اصلی معنی افسانہ گو یا شب نشینی میں گفتگو کرنے والے کے ہیں۔ شمر کی تاریخ پیدائش کے متعلق صحیح معلومات دستیاب نہیں۔ اس کے والد کا نام سورحیل بن عمروش مشہور تھا۔ اس کا لقب ذوالجوشن اس لیے بڑا کہ وہ عرب میں پہلا شخص تھا جس نے ذرہ پہنی تھی، اور یہ ذرہ اسے بادشاہ ایران نے دی تھی۔ بعض کے مطابق اس کا سینہ ابھرا ہوا تھا، اس لیے اسے ذوالجوشن کہا جاتا تھا۔ ایک قول کے مطابق اس کا اصل نام جوشن بن ربیع تھا۔ ذوالجوشن نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت اسلام کو ابتدا میں اہمیت نہ دی، لیکن فتح مکہ کے بعد جب مسلمان کامیاب ہو گئے تو وہ مسلمان ہو گیا۔ شمر کی والدہ کو بھی برائی سے یاد کیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ بھیڑیں چراتے ہوئے گناہ میں مبتلا ہوئی اور شمر اسی ناجائز طریقے سے پیدا ہوا۔ امام حسین علیہ السلام نے واقعہ کربلا میں شمر کو بکری چرانے والے کے بیٹے کا لقب سے پکارا ہے۔ شمر ابتدا میں حضرت علی علیہ السلام کا حامی تھا۔ اس نے جنگ صفین میں مولا علی کی مدد کی اور شامی سپاہی عدی بن محسن کے ساتھ لڑتے ہوئے شدید زخمی ہوا، مگر بعد میں وہ اہل بیت سے منہ پھیر کر دشمن بن گیا۔ شمر وہی شخص تھا جس نے حضرت حجر بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ کی گرفتاری میں جھوٹی گواہی دی، حالانکہ حضرت حجر صحابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی کے قریبی اصحاب میں سے تھے۔ شمر نے زیاد بن ابیہ کے پاس گواہی دی کہ حجر بغاوت پر اتر آئے ہیں۔ یوں اس کی وجہ سے حضرت حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا۔ واقعہ کربلا میں بھی شمر نے امام حسین علیہ السلام کی شہادت میں اہم کردار ادا کیا۔ جب حضرت مسلم بن عقیل 60 ہجری میں کوفہ پہنچے تو شمر کو عبداللہ بن زیاد کی طرف سے حکم دیا گیا کہ لوگوں کو مسلم سے دور رکھو۔ اس نے حضرت مسلم بن عقیل کی باتوں کو فتنہ قرار دیا اور لوگوں کو شام کی فوج سے ڈرایا۔ جب امام حسین علیہ السلام کربلا پہنچے تو شمر نے ابن سعد کو جنگ پر آمادہ کیا، حالانکہ ابن سعد صلح کا راستہ اختیار کرنا چاہتا تھا۔ شمر نے قبیلہ اور رشتہ داری کی بنیاد پر اپنی بات کو مقدم رکھا۔ اس نے جناب عباس علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے لیے ابن زیاد سے امان نامہ لیا، کیونکہ ان کی والدہ قبیلہ شمر سے تعلق رکھتی تھی، مگر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس امان نامے پر لعنت بھیجی اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھ رہتے ہوئے شہادت کو گلے لگا لیا۔
روایت کے مطابق ابن زیاد جانتا تھا کہ جب تک حضرت عباس امام حسین کے ساتھ ہیں حسین کو شکست دینا ممکن نہیں، لہٰذا شمر کو ان کے درمیان تفرقہ ڈالنے کے لیے بھیجا گیا۔ شمر نے حضرت عباس کو آواز دی مگر انہوں نے توجہ نہ دی۔ امام حسین علیہ السلام کے حکم پر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ شمر کے پاس گئے تو اس نے امان کی پیش کی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، لعنت ہو تیری امان نامے پر۔ یوم عاشورہ کو شمر ابن سعد کی فوج کے بائیں بازو کا کمانڈر تھا۔ عبداللہ بن عمیر کلابی کی شہادت کے بعد شمر نے اپنے غلام رستم کو حکم دیا کہ ان کی اہلیہ کو نیزے سے قتل کر دے۔ یوں کربلا کی پہلی شہیدہ خاتون وہ بنی۔ یوم عاشورہ میں امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے قبل شمر نے خیمہ گاہ اہل بیت پر حملہ کرنے کی کوشش کی مگر امام حسین علیہ السلام نے سختی سے منع کیا۔ بعد میں شمر نے تیر اندازوں کو امام حسین علیہ السلام کے جسم کو نشانہ بنانے کا حکم دیا۔ امام پر آخری ضرب سنان بن انس اور زرع بن شریک نے لگائی۔ بعض روایات کے مطابق شمر ہی وہ شخص تھا جس نے امام حسین علیہ السلام کے سینے پر بیٹھ کر ان کا سر تن سے جدا کیا، نعوذ باللہ۔ شمر بن ذیلجوشن قبیلہ حوازن کا سردار تھا۔ اس نے کربلا کے 20 شہداء کے سر لے کر کوفہ اور ابن زیاد کے پاس پہنچائے۔ بعض روایات میں ہے کہ اس نے 12 شہداء کے سر ابن زیاد کے سامنے پیش کیے۔ سن 67 ہجری میں مختار ثقفی کی بغاوت کے وقت شمر نے ان کے خلاف جنگ کی مگر شکست کھائی۔ شمر کو کوفہ سے فرار ہونا پڑا مگر مختار کے سپاہیوں نے اسے گرفتار کر کے قتل کر دیا۔ اس کا سر مختار کے پاس لایا گیا اور بعد میں محمد بن حنفیہ کو بھیجا گیا کہ اس کی لاش کو کتوں کے آگے ڈال دو۔ ناظرین، شمر تھا ہی اس قابل کہ اس کی لاش کتوں کے آگے ڈال دی جائے۔ امام حسین علیہ السلام نے یوم عاشور کو شمر سے فرمایا تھا رسول خدا نے سچ فرمایا تھا کہ میں سفید اور کالے کتے کو دیکھ رہا ہوں جو میرے اہل بیت کا خون پی رہے ہیں۔ شمر کا کردار ابتدا میں مولا علی علیہ السلام کے ساتھ تھا مگر بعد میں وہ دشمنوں کی صف میں شامل ہو گیا۔ واقعہ کربلا میں شمر ایک بنیادی دشمن اور خبیث ترین انسان کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس نے امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت پر ظلم و ستم میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ مختار ثقفی کے ساتھ جنگ میں مختار کے سپاہیوں نے اسے محاصرہ کر لیا۔ مسلم بن جباہی جو شمر ہی کے قبیلے سے تعلق رکھتا تھا کہتا ہے ہم فرار ہو کر بصرہ و کوفہ کے راستے ایک مقام سات مدد نامی قبیلے تک پہنچے اور وہیں قریب قلطانیہ نامی ایک چھوٹی سی بستی تھی۔ ہم ایک ٹیلے کے کنارے چھپ گئے۔ ایک دیہاتی نے ہماری مخفی جگہ کی خبر دے دی۔ رات کا وقت تھا جب مختار کے سپاہیوں نے ہمارا محاصرہ کر لیا۔ شمر نے بہترین لباس پہن رکھا تھا اور اس کے جسم پر سفید داغ کی بیماری تھی۔ ہمیں اپنے گھوڑوں پر سوار ہونے کی بھی مہلت نہ ملی۔ سخت مقابلہ ہوا۔ کچھ دیر بعد اللہ اکبر کا نعرہ سنائی دیا۔ کسی نے چیخ کر کہا اللہ نے ایک خبیث کو ہلاک کر دیا۔ شمر کو گرفتار کر کے مختار کے پاس لایا گیا۔ مختار نے حکم دیا کہ اس کی گردن اڑا دی جائے اور اس کے جسم کے کھولتے ہوئے تیل کی دیگ میں ڈال دیا جائے۔ مختار کے ساتھیوں میں سے ایک نے اپنے پاؤں سے شمر کے سر کو روند دیا۔ عبد الرحمن بن عبد کہتا ہے میں نے ہی شمر کو قتل کیا تھا۔ جب مختار کی نظر شمر کے کٹے ہوئے سر پر پڑی تو سجدہ شکر ادا کیا اور حکم دیا کہ اس سر کو نیزے پر بلند کر کے جامع مسجد کے سامنے لوگوں کے لیے عبرت کا نشانہ بنا دیا جائے۔ شمر کے تمام ساتھی فرار ہو گئے۔ خود شمر کو بھی اتنی مہلت نہ ملی کہ جنگی لباس ہی پہن سکے۔ اس نے خود کو ایک کپڑے میں لپیٹا اور خود مختار کے سپاہیوں کے سامنے آ گیا یہاں تک کہ شکست کھا گیا۔ شیخ توسی اپنی کتاب الامالی میں شمر کی موت کے متعلق لکھتے ہیں کہ ابو عمرو ایک گروہ کے ساتھ شمر کی تلاش میں گئے اور ایک جھڑپ میں اسے زخمی کیا پھر گرفتار کر لیا۔ مختار کے پاس لایا گیا۔ مختار نے حکم دیا کہ اس کی گردن اڑا دی جائے اور اس کے جسم کو تیل کی دیگ میں ڈال دیا جائے اور مختار کے ایک ساتھی نے شمر کے سر کو اپنے پاؤں تلے روند دیا۔ اس بدبخت اور ملعون انسان کی موت کے بارے میں مختلف روایات ملتی ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ شمر بن
سعد کو گرفتار کر کے مختار کے سامنے جب پیش کیا گیا تو مختار نے پوچھا کیا تم ہی وہ لوگ ہو جنہوں نے ساقی کوثر کے نواسے اور ان کے جانثاروں پر پانی بند کیا اور کربلا کی تپتی ریت پر انہیں تڑپتا تک چھوڑ دیا اور ان کو تڑپا کر شہید کیا؟ اے شمر بن سعد سچ بتاؤ کہ اس ناپاک کام کے بدلے میں تمہیں کتنی دولت ملی؟ تمہیں ذرا بھی غیرت نہ آئی کہ جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو انہی کے نواسے پر اتنا ظلم کر بیٹھے؟ جلاد ان کو میرے پاس میرے سامنے تڑپا کر ذبح کر دو تاکہ ان کی دردناک موت سے لوگ عبرت حاصل کر سکیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں سے محبت ایمان کا اہم جزو ہے۔ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بغض رکھنے والوں کا انجام دنیا و آخرت میں ہلاکت و رسوائی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام اہل و عیال آپ کے اصحاب سے سچی اور پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا۔ آپ کی دعاؤں کی طالب آپ کی بہن مریم۔